تجھ سے قائم ہے ہر لفظ کی آبرو، میرا ایمان و قرآن تیری گفتگو، روح میں پھول کی طرح کھلتا ہے تو، دل کے روشن مدینے میں ملتا ہے تو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ انہر پوائنٹ سے میں ہوں انہر موئن، جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں پنجاب لاہور بلکہ پورے پاکستان میں ایک ہی نعرہ ہے، لبیک یا رسول اللہ، ناموس رسالت کا ایک بڑا اقدام۔ جی ہاں، خادم حسین رضوی صاحب نے اس بارے میں دھرنا دیا تھا جب فرانس میں بنائے گئے گستاخانہ خاکے پورے دنیا کے مسلمان یکجا ہو کر اس بات پر احتجاج کر رہے ہیں۔ جو لوگ سڑکوں پر نہیں نکل سکتے وہ گھروں میں بیٹھ کے احتجاج کر رہے ہیں، جو گھروں میں نہیں بیٹھے ہوئے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے پیغامات پوری دنیا میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مکمل طور پر یعنی کہ پورا جو جسم ہے وہ یکجان ہوا پڑا ہے ایک ہی بات پہ، پورے مسلمانوں کی ایک ہی آواز ہے کہ فرانس نے مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی بھی قسم کے گستاخانہ خاکوں کی جرات کیوں کی ہے، اور اس بارے میں پوری دنیا کے مسلمان چاہتے ہیں کہ مثبت قسم کا اقدام اٹھایا جائے، اور فرانسیسی جو وزیر اعظم ہے اور وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک انتہائی غلط حرکت کی ہے، کیونکہ ہمارے مذہب کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان ہے کہ میں تمہیں تمہاری جان، تمہاری مال، تمہارے اولاد، تمہارے والدین سے جب تک زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان نامکمل ہے کہ جب تک اس کی محبت عقیدہ رسالت کے لیے اس قدر نہ ہو کہ وہ اپنی جان کی بازی لگا دے۔ بات ہو رہی ہے طریقے لبیک کی، آپ کو آج کی مکمل اپڈیٹ دوں گی۔ میری پوری کوشش رہی ہے کہ میں اپنے چینل پر کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کرتی رہی ہوں جو کہ سوشل میڈیا کا حصہ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ لاسٹ ہی میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ جو را اور ڈیفرنٹ جو دوسری ایجنسیز ہیں انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ تحریک لبیک کو ایک غلط رخ دے دیا جائے، اور انہوں نے اپنے طریقے سے جتنے بھی شر پسندی پھیلا سکتے تھے اس کی پوری انہوں نے کوششیں کی ہیں۔ اس دوران تحریک لبیک کے کارکنان شہید بھی ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ایک جوک در جوک سمندر صرف تحریک لبیک کے جو کارکنان ہیں ان کا نہیں تھا بلکہ دوسرے جید علماء کرام جو ہیں وہ بھی شامل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مفتی منیب الرحمان نے ہڑتال کا اعلان کر دیا تھا جس کے پیچھے تمام علماء نے جو ہے وہ لبیک کہا، اور دوسرے عام عوام بھی جو ہے جو کہ کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے لیکن وہ صرف سڑکوں پہ اس لیے موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو گستاخانہ خاکے تھے ان کے خلاف جو ہے وہ ہماری جو حکومت ہے وہ مکمل طور پر ایکشن لے، صرف فرانسیسی بائیکاٹ نہ کیا جائے بلکہ فرانسیسی سفیر کو جو ہے وہ ملک بدر کر دیا جائے۔ اب یہاں پر بات آ رہی ہے عمران خان صاحب کے رویے کی، جو کہ مسلسل اس بات کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جی اگر ہم نے ان کو ملک بدر کر دیا تو ملک کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے، تو آگے کون سی دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں ہمارے پاکستان میں وہ ہمیں ابھی تک عمران خان صاحب نے نہیں دکھائی ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم لوگ بات کریں لوگوں کی تمام ایک پوائنٹ کی، تو فرانسیسی جو سفیر ہے وہ اس قدر ضروری نہیں ہے جتنا زیادہ ضروری ہمارا ایمان ہے، اور اس بارے میں عمران خان کا رویہ بالکل بھی واضح طور پر سامنے نہیں آ رہا ہے۔ پہلے کچھ قبل آج مکمل طور پر یہ خبریں وغیرہ آتی رہی کہ سعد حسین رضوی صاحب کو جو ہے وہ رہا کر دیا جائے گا، وہ پرامن طور پر جو دھرنا ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور جتنے بھی لوگ جو ہیں جن کے خلاف ایف آئی آر وغیرہ دی گئی تھی وہ تمام کی تمام واپس لے لی جائیں گی، اور جس طریقے سے کام چل رہا تھا اسی طریقے سے ہوگا۔ جی بڑے کامیاب مذاکرات جو ہیں وہ حکمرانوں کے ساتھ کیے گئے ہیں، لیکن ابھی تک سعد حسین رضوی صاحب کو جو ہے وہ رہا نہیں کیا گیا، ان کا جرم بھی کوئی نہیں بتایا جا رہا۔ ابھی تو کسی قسم کا دھرنا شروع ہی نہیں ہوا تھا، کوئی کال ہی نہیں شروع ہوئی تھی، اس سے قبل انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا، اور مسلسل جو ہے وہ ٹویٹس آ رہی ہیں، مسلسل سوشل میڈیا پہ ایک وائرل ٹرینڈ ہوا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا سول وار پاکستان کا، جو کہ ایک انتہائی جسے کہتے ہیں منفی قسم کا جو رویہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے ہونا۔ آج قرارداد جو ہے وہ منظور کی گئی جو ہے یعنی کہ پارلیمنٹ میں جو منظور کی گئی اس میں بھی ایک فارم پر نہیں نظر آئے نہ حکومت اور نہ ہی جو ہماری ہے یہ اپوزیشن، دونوں الگ الگ تھے اور دونوں کے موقف الگ الگ تھے، ایک ہی جگہ بالکل ہونا۔ آج یہ چاہیے تھا کہ ایک پازیٹیو رویہ جو ہے
वो पूरे दुनिया को दिखाया जाता, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव रवैया हमारे सामने आया। मुज़म्मती करारदाद थी, उसमें कहीं भी मुकम्मल वाज़ह तौर पर एक भी बात को शामिल नहीं किया गया। इस करारदाद में बहुत सारी बातें जो थी वो शामिल हो सकती थी, लेकिन शामिल नहीं हुई हैं। सबका रवैया इंतहाई इमेच्योर था, किसी को नहीं मालूम कि बाहर जो है वो किन मुश्किलात का सामना हुआ है। इस वक्त एक ख़ास और मखसूस इलाके जो लाहौर के मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद हुए हुए हैं। तमाम लोगों का दिली जो ख्वाहिश है वो यही है कि इस वक्त किसी को किसी मैशियत की किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। परवाह है तो सिर्फ एक बात की कि गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ मुकम्मल एक्शन लेकर फ्रांसीसी सफीर को मुल्क जो है दरबदर कर दिया जाए। इस हवाले से अगर हमारे उलमा जो है वो वहाँ पे मौजूद है तो उनके साथ मज़ाकरात हुक्मरानों के बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली जो है वो सामने आने चाहिए, पॉजिटिव रवैया सामने आना चाहिए। लेकिन आज 3, 4, 5 दिन गुजरने के बावजूद भी कोई भी मस्बत पहलू सामने नहीं आ रहा। और कभी इम्कान है कि आज से जिस तरह से कॉल किया गया था धरने का, लॉन्ग मार्च का, तो वो आज जो है वो यानी कि स्टार्ट हो जाएगा। जो है वो लोग उसमें शामिल होते जा रहे हैं। उसमें कोई पेड कारकुनान मौजूद नहीं है, कोई पेड किस्म के जलसे नहीं है, लोग अपनी जेबों से पैसा लगाकर वहाँ पे मौजूद हैं, रोज़े की हालत में है, रोज़ा नहीं छोड़ रहे हैं, नमाज नहीं छोड़ रहे हैं, और सिर्फ उनका एक ही नारा है, उन्हें कोई सीट नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही नारा है कि इस तमाम वाक़ये का मस्बत एक्शन जो है वो लिया जाए। हुकूमत का वाज़ेह एक्शन जो है वो फ्रांसीसी हुकूमत के खिलाफ नज़र आना चाहिए। इस बारे में उनका कहना था कि जितने भी हमारे आलम इस्लाम के लोग हैं उन सब के साथ जो है वो एक इजलास किया जाए, उनसे राय तलब की जाए, और उसके बाद जो है वो हम आगे चलेंगे और एक मुज़म्मती करारदाद होगी, और उसके बाद हम सोचेंगे। अभी तक तहरीक के साथ कालादम का लफ्ज़ मौजूद है, और किसी भी किस्म के मुज़ाकरात, जिसको सुबह से जो खबर आ रही थी कामयाब मुज़ाकरात हैं, चौधरी सरवर और ने बहुत कामयाब मुज़ाकरात किए हैं, शेख रशीद साहब ने बहुत सारे ऐलानात किए, लेकिन उसका एक भी जो पहलू है वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आया है। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि आपको क्या लग रहा है और आपका दिल क्या कह रहा है। हर मुसलमान की आवाज़ तो एक ही है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लेकिन इस हवाले से आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। और जो है वो हमारा जो नारा यही रहेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह ने